اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ آیت میں آپ نے ذکر سنا ان لوگوں کا کہ جو قرآن پاک کی متشابہات آیات میں اپنا مرضی سے معنی نکالتے ہیں، تحویلیں کرتے ہیں۔ قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، محکم جن کے احکام بالکل واضح ہیں اور کسی تعویل کی اور تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ محکم آیات کہلاتی ہیں، بالکل واضح ہوتی ہے۔ متشابہات آیات جن کا معنی اللہ جانتا ہے، جیسے حروف مقطعات الف لام میم صاد، اور بھی دیگر مقامات پر قرآن پاک میں متشابہات آیات موجود ہیں جن کا معنی اللہ جانتا ہے یا اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ جتنا واضح اور کھول دے اسلام کے لیے، وہ ان سب چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، اس کا سینہ ان سب چیزوں کے لیے منور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان فرمایا کہ جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جن کے دل سیدھے نہیں ہیں، وہ متشابہات آیات کے پیچھے پڑتے ہیں، غلط معنی نکالتے ہیں، غلط تفسیر کرتے ہیں اور اپنا ٹھکانہ جہنم بناتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو قرآن پاک کی تفسیر اپنے رائے سے کرے یا حدیث، اور جو حدیث نہ ہو حدیث بتائے، یا معنی تفسیر اپنی رائے سے کرے قرآن و حدیث کا، تو ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بناتا ہے۔ تو جن لوگوں کے دل سیدھے نہیں ہیں، وہ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر بھی الزام رکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بھی غلط باتیں کرتے ہیں، اللہ کے پیاروں کے لیے بھی غلط باتیں کرتے ہیں۔ متشابہات کے پیچھے وہی لوگ پڑتے ہیں جن کے دل سیدھے نہیں ہیں۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جن کے دل سیدھے ہیں، جو پختہ علم رکھتے ہیں اور متقی ہیں، ایمان والے ہیں، وہ تمام آیات کو مانتے ہیں اور متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے۔ وہ محکم پر اپنا فوکس رکھتے ہیں، اسی سے مسئلے اخذ ہوتے ہیں، تمام مسائل اسی سے نکالے جاتے ہیں کہ چوری نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، یہ تمام جو ہیں سارے احکام محکم آیات سے نکالے جاتے ہیں۔ تو علماء متقی کے بارے میں بتایا گیا تھا، وہ متشابہات کے پیچھے نہیں پڑتے اور کہتے ہیں یہ پورا قرآن ہمارے رب کی طرف سے ہے، جو کچھ ہے اس میں حق ہے، ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ آج جو آیت مبارکہ ہے، بس اتنے پر ہی جو علماء متقی ہیں وہ بس نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ان لوگوں کا حال دیکھا کہ ان کے دل سیدھے نہیں تھے، جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ چنانچہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو متقی پرہیزگار لوگ ہیں، وہ رب کے حضور دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو گمراہ نہ کر، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، کیونکہ جو لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں ان کے دلوں میں بیماری ہے، دل ان کے سیدھے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ ان کے عقائد اچھے نہیں ہیں۔ اس لیے جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اس کے بعد کہ جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہدایت دینے کے بعد مولا ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں، یا اللہ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا فرما اپنی طرف سے رحمت۔ دو دعائیں وہ کرتے ہیں کہ یا اللہ ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہ کرنا،
اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما۔ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے، تجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ رحم بھی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی کرتے ہیں کہ تجھ سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ یہاں سے دعا مانگنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ اگر بخشش کی دعا مانگنی ہو کہ یا اللہ مجھے بخش دے، تو پھر یہ کہنا چاہیے یا اللہ تو غفار ہے، اور جب دعا کی جائے یا اللہ میرے عیبوں کو چھپا لے، تو کہنا چاہیے یا اللہ تو ستار ہے۔ یہاں پر جب رحمت مانگی تو کہا وہاب، یا اللہ تو بہت رحم کرنے والا ہے، کیونکہ رحمت مانگی تھی نا۔ دنیا میں بھی رحمت مانگ رہے ہیں، آخرت میں بھی رحمت مانگ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر رحمت کر دے وہ جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے، جس پر اللہ کی رحمت نہ ہو وہ دوزخیوں میں سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے، دنیا میں بھی ہم پر رحم فرمانا، آخرت میں بھی ہم پر رحم فرمانا، قبر میں، حشر میں، میزان میں، پل صراط پر مولا، ہر جگہ تیری رحم کی تجھ سے اپیل کرتے ہیں، تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ تیری رحمت کے بنا ہم ایک قدم بھی نہیں چل سکتے۔ مولا تیری رحمت ہوگی تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ چنانچہ ایک اور دعا وہ کرتے ہیں، ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے اس دن جس میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر ایمان والے قیامت کا اقرار کر رہے ہیں، مولا قیامت کا دن ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر مولا کریم اور قیامت آنے تک جتنے لوگ آئے ہوں گے، مولا اس دن سارے جمع ہوں گے۔ مولا تو نے ایمان والوں سے جنت کا وعدہ کیا ہے، ان کی بخشش کا وعدہ ہوا ہے۔ مولا جو تو نے وعدہ کیا ہے مومنوں سے، اپنے محبوب سے وعدہ ہوا ہے کہ وہ اپنے محبوب کو یا اللہ تو شفاعت کا تاج پہنائے گا، مولا کریم حوض کوثر عطا فرمائے گا۔ مولا کریم اپنے حبیب سے جتنے وعدے کیے، مولا کریم مومنوں سے جتنے وعدے کیے، اور ہم جانتے ہیں مولا تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا، یہ کنفرم بات ہے، حقیقت بات ہے۔ مولا یہ ہم جانتے ہیں تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس لیے مولا کریم ہم تم سے رحم کی دعا کرتے ہیں کہ مولا دونوں جہاں پر ہم پر اپنا رحم فرمانا۔ چنانچہ کریموں کی شان یہ نہیں ہوتی، جو کریم ہوتے ہیں جب وہ کسی کو عطا کر دیں تو واپس نہیں لیتے، یہ کریموں کی شان نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ چیز عطا کر دی، جو کریم ہوتا ہے، جو سخی ہوتا ہے، وہ چیز واپس نہیں لیتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کل قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل، اللہ تعالی حساب لے گا۔ اس صحابی نے کہا، دیہاتی تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، اپنے سادے الفاظ میں کہا کہ پھر تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ہمارے خون خشک ہوئے جا رہے ہیں اللہ کے خوف سے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ تو بتا یہ بات تم نے کیوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے دنیا میں دیکھا ہے جب کوئی غلطی کر کے کسی کے پاس چلے جائے اور وہ کریم ہو اور وہ طاقت رکھتا ہو، غلبہ رکھتا ہو، سزا دینے کی طاقت رکھتا ہو، لیکن وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے، غلطی ہو گئی، اپنے باس کے سامنے، آفیسر کے سامنے، ہم دنیا میں دیکھا ہے وہ جا کے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا کر دیں، ایک دفعہ معافی مل جائے، غلطی ہو گئی، وہ کریم اسے معاف کر دیتا ہے، اور اللہ سے بڑھا تو کوئی کریم نہیں ہے۔
اس سے زیادہ تو کوئی کرم کرنے والا نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے۔ ہم قیامت میں جائیں گے یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، مولا کمزور ہے، غلطی ہو گئی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے جب دنیا کے کریموں کی یہ شان ہے، اس جیسا کوئی کریم نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابی کی بات کو رد نہیں فرمایا، فرمایا کسی نے فقیہ دیکھنا ہو، سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو۔ اس نے جو بات کی ہے بڑے پتے کی بات کی ہے، اور یہ اللہ کو پہچان گیا۔ کیا مطلب؟ اللہ کی شان کو یہ پہچان گیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ خوف اور امید کے درمیان حالت ہونی چاہیے، نہ اتنا خوف ہو اللہ تعالیٰ کا کہ بخشش کی امید ہی نہ رہے، اور نہ اتنی امید ہو جائے کہ ہر گناہ پر دلیر ہو جائیں۔ فرمایا بیچ کی حالت ہونی چاہیے، نہ اتنا خوف ہو نہ اتنی امید ہو، بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ بہرحال اس کا کرم، اس کی فضل، اس کی رحمت، اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے، اور وہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے پیار فرماتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کسی کو فقیہ و سمجھدار دیکھنا ہو تو اس صحابی کو دیکھ لے۔ دل کے بارے میں یہاں پر آیا کہ مولا ہمارے دل کو ثابت قدمی عطا فرما۔ جب دل کو ہدایت مل گئی، ایمان کا تعلق دل سے ہوتا ہے، دل پر ایمان نقش ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں پر دل کا ذکر آتا ہے کہ مولا جب دل ایمان پر قائم ہو گیا، یا اللہ اس کو پھر گمراہی سے بچانا۔ روایت میں آتا ہے کہ مومنوں کے دل، انسانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی چٹکی میں ہے۔ سمجھنے کے لیے بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی چٹکی میں ہے، چاہے تو ہدایت کی طرف موڑ دے، چاہے تو گمراہی کی طرف موڑ دے۔ لیکن انسان کا دل ایک ایسا ہے جو میدان میں تیز ہوا چل رہی ہو تو پتے کیسے ہلتے ہیں، اسی طرح انسان کا دل ہے، یہ اس کی حالت بہت تیزی کے ساتھ بدلتی ہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، جیسا ماحول ویسا دل ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کی باتیں سنتے ہیں، آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، تو دنیا کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں رہتی، کوئی وقعت نہیں رہتی، ہمارا دل دنیا سے کٹ جاتا ہے۔ لیکن جب اپنے گھر بار میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بیوی بچوں میں جاتے ہیں، تو یہ حالت نہیں ہوتی۔ جو حالت آپ کے پاس ہوتی ہے وہ حالت دنیا میں نہیں ہوتی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو حالت میری مجلس میں، میری صحبت میں ہوتی ہے، اگر یہ حالت تم پر 24 گھنٹے قائم ہو جائے تو فرشتے آ کر تم سے سلام کیا کریں، فرشتے آ کر تم سے سلام کیا کریں۔ تو جس شخص کی ایسی حالت ہو جائے کہ ہر وقت اس کو اللہ یاد رہے، اللہ کا خوف رہے، ہر وقت ہی اللہ سے ڈرتا رہے، تو پھر فرشتے آ کر اس بندے سے سلام کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، دعا مانگا کرتے تھے صحابی حضرت ابو ہریرہ، اے اللہ مجھے زنا سے بچا، صحابی ہو کر، یا اللہ مجھے چوری سے بچا، مجھے کفر سے بچا۔ کسی نے کہا یہ صحابی رسول کیا تم اتنا خوف کرتے ہو اللہ سے، اسی دعا مانگتے ہو؟ صحابہ کرام بڑی شان والے ہوتے ہیں۔ آپ نے 3 بار فرمایا آمنت بمصرف القلوب، میں اس پر ایمان لایا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے، میں اس پر ایمان لایا جو دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اس لیے ہم اللہ سے رحمت مانگتے ہیں، مولا جب دل کو ہدایت مل چکی ہے، مولا پھر اس پر ہدایت کے دروازے بند نہ کرنا، اس ہدایت پر ہی ہمیں موت نصیب فرمانا، جب قیامت میں اٹھیں تو جب بھی ہدایت کے ساتھ ہی اٹھیں۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ انسان پر بہت سے وقت آتے ہیں، کبھی اس کے دل میں رائی کے برابر کفر نہیں ہوتا اور کبھی اس کے دل میں رائی کے برابر ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کی حالت کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے، کسی کا ایمان بہت قوی ہوتا ہے، کسی کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ اللہ کی ذات پر جیسا بندے کا یقین ہوتا ہے، جیسا اس کا مشاہدہ ہوتا ہے،
میں کہوں شیر بہت خطرناک ہوتا ہے لیکن کوئی ڈرتا نہیں ہے، لیکن جب شیر سامنے آ جائے تو انسان کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، اسے پھر ڈر لگتا ہے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن یقین کی کیفیت سب کی برابر نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے دوست بنتے ہیں، اللہ کے پیارے بنتے ہیں، ان کی یقین کی کیفیت اعلیٰ کمال کی ہوتی ہے، بہت اعلیٰ کمال کا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کو ایسے ہی دیکھتے ہیں جیسے ہم آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، وہ اسی طرح ہی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ اللہ ان کے پاس ہے، ان کے ساتھ ہے، یقین ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے دعوے زبانی ہوتے ہیں، لیکن جب جس کی حالت ایسی ہو جائے، اس کے دل میں یقین کامل ہو جائے، اللہ کے ہونے کا یقین ہو جائے کامل کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہم زبان سے کہتے ہیں، جب یقین کامل ہو جاتا ہے بس منزل مل جاتی ہے۔ بس یہی یقین پیدا کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس کا یقین کامل ہو جائے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، پھر وہ جھوٹ نہیں بولتا، گالیاں نہیں دیتا، کسی پر ظلم نہیں کرتا، حسد نہیں کرتا، غیبت نہیں کرتا۔ یقین کامل ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ بس یہ کیفیت پیدا کرنی ہوتی ہے، بندہ اسلام میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ جس کی یہ کیفیت مضبوط ہو گئی، وہ اللہ کا پیارا، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایمان والے اللہ سے رحمت مانگتے ہیں اور دل کے لیے دعا کرتے ہیں، مولا ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، یہ دل دوبارہ اندھیرے میں نہیں جائے، اس دل کو نور مل گیا ہے ایمان کا، مولا اس کو پلٹنا نہیں۔ یہ دعا کرتے ہیں ایمان والے۔ مولا کریم ہم بھی دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو نے ہدایت دے دی ہے تو مولا کریم ہمیشہ اس ہدایت پر ہمیں ثابت قدمی عطا فرمانا۔ ہم اس قابل نہیں، ہمارے کام ایسے نہیں، ہمارے عمل ایسے نہیں، لیکن مولا تیری رحمت بہت وسیع ہے، تو ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنی رحمت کی طرف دیکھ۔ مولا کریم تیری رحمت کا واسطہ ہمیں ہمیشہ ہدایت پر قائم رکھنا۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔